اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ قرآن کریم میں دوسرے پارے میں آیت ہے، دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں آیت نازل ہوئی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رمضان کی فرضیت کا حکم قرآن میں نازل ہوا۔ اس کے پہلے یہ آیت سن 2 ہجری میں نازل ہوئی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے۔ اس کے پہلے مدینہ میں صرف مہینے کے 3 روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تھا، اور وہ بھی فرض نہیں تھا، وہ بھی نفلی روزے تھے۔ جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، آپ کے آنے کے بعد سن 2 ہجری میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تمہارے اندر ڈر آ جائے۔ یہ آیت نمبر 183 سے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 183 سے 187 تک اللہ نے رمضان کے سارے احکام بیان کیے ہیں، اور آگے چل کے پھر اللہ نے فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ رمضان تو وہ مبارک مہینہ ہے۔ یہاں ایک چیز میں ذکر کر دوں کہ رمضان وہ واحد مہینہ ہے جس کا بائی نیم قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اسلامک مہینے ہیں جو ایک محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر جو اسلامک مہینے ہیں، اس میں رمضان واحد مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، اور جو ہدایت ہے ساری انسانیت کے لیے، جس میں ہدایت کی اور حق اور باطل میں تمیز کرنے کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ تو تم میں سے جو شخص بھی رمضان کا مہینہ پائے، اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ پھر اس کے بعد آگے جو ہے اس میں رمضان کے باقی سارے احکام بیان کیے گئے ہیں کہ مریض کے لیے کیا حکم ہے، مسافر کے لیے کیا حکم ہے۔ اس کی بہت ساری فضیلت ہم کو احادیث کی کتابوں میں ملے گی۔ بخاری مسلم میں کئی حدیث آئی ہوئی ہیں، جیسے اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان کے مہینے میں رات کو قیام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس دوسری حدیث ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان کے مہینے میں ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ پھر تیسری حدیث ہے کہ من قام لیلۃ القدر، کہ جو لیلۃ القدر کا قیام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہاں ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ یہ صغیرہ گناہوں کی بات ہو رہی ہے، کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے، اور توبہ کے ساتھ یہ شرط ہے، یہ ارادہ شرط ہے کہ دوبارہ انشاءاللہ ان گناہوں سے اجتناب کیا جائے گا۔ بہرکیف یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے جس میں بہت سارے بے شمار فضائل ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی۔ اچھا، ایز اے ڈاکٹر میں ایک چیز اور یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ وہ تمام لوگ جو سال بھر پریشان رہتے ہیں اپنے ویٹ کو لے کے، اوبیسٹی کو لے کے، بہت سارے ویٹ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، ویٹ مینجمنٹ نہیں ہو رہا ہے، تو رمضان کے مہینے میں اگر آپ صحیح طریقے سے، ایک چیز اور میں کلیئر کر دوں یہاں پہ، میں پچھلے دنوں ایک مقالہ پڑھ رہا تھا، ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اہل تشیع کے یہاں بہت بڑا نام ہے، آیت اللہ سیستانی صاحب کی کتاب تھی، وہ میں پڑھ رہا تھا۔ اس میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ اگر 1 مہینے کا روزہ رکھنے کے بعد آپ کا وزن بڑھ جاتا ہے بجائے کم ہونے کے، تو آپ نے روزے کا حق ادا نہیں کیا۔ تو ہم اس چیز پہ فوکس کریں کہ کیا وہ چیز ہے جو ہمیں رمضان کا حق ادا نہیں کرنے دے رہی ہے۔ بہرکیف یہ چیز میں نے صرف وضاحت کے لیے بیان کر دی کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ سحری میں بھی جو ہے آپ بہت ہی وہ بہت زیادہ تیل مسالے والا آئٹم نہ کھائیں، لائٹ سحری کریں، دہی ہو گیا، روٹی ہو گئی، کھجور ہو گیا، فروٹ آپ لے سکتے ہیں سحری میں، اور افطاری میں بھی جتنا ہو سکے آپ فروٹ لیں، کھجور لیں، اور شربت وغیرہ کچھ اچھی، مطلب بہت زیادہ ہیوی کیلریز والے شربت وغیرہ اوائڈ کریں، نیچرل چیزیں زیادہ سے زیادہ کنزیوم کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، اس کا بینیفٹ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ دن بھر آپ روزہ رکھنے کے بعد جب بہت زیادہ ہیوی سحری کر لیں گے تو افطاری کر لیں گے، تو بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب افطاری کرنے کے بعد تو بہت دیر تک جو ہے وہ حرکت کرنے کے لیے، اٹھنے کے لیے بہت طاقت لگتی ہے، اور جبکہ افطاری کرنے کے تھوڑی دیر کے بعد ہی تراویح کی نماز ہوتی ہے، جو قیام اللیل جسے کہا گیا ہے، تراویح پڑھنا ہے، رات میں جاگنا ہے، عبادت کرنا ہے، تو افطاری اتنی ہی کی جائے کہ آپ کی بھوک مٹ جائے۔ آپ جو دن بھر بھوکے تھے، آپ کی بھوک، کیونکہ افطاری کے بعد کی بھی جو دعا ہے نا کہ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ،
کہ پیاس چلی گئی، رگیں تر و تازہ ہو گئی، اور اب انشاءاللہ اللہ کے یہاں اس کا اجر بھی لکھا جائے گا۔ تو آپ کی پیاس پوری ہو جائے اور آپ کی بدن میں انرجی آ جائے آگے کی عبادت کرنے کے لیے، نہ کہ بہت زیادہ تیل مسالے والی چیزیں یا بہت ہیوی ڈش کھانے کے بعد 2 گھنٹے تک اٹھنے کی ہمت نہ ہو۔ بہرکیف یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اس کی برکتوں کا فائدہ اٹھائیں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت کرنے کے ساتھ قیام اللیل کا اہتمام کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ اس میں اور ایک چیز میں خاص کر کے ذکر کروں گا کہ اس میں سید ابو الاعلیٰ مودودی کی کتاب ہے تفہیم القرآن، اس کی تفسیر جب میں پڑھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے ایک چیز بہت ہی خوبصورت بیان کی ہے کہ اللہ نے جو کہا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر ڈر آ جائے، تقوی آ جائے، اور پھر آگے جو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مبارک مہینہ جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، تو ایک وہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ تقوی آ جائے، تاکہ روزے رکھنے سے تمہارے اندر تقوی آ جائے، اور پھر وہ تقوی آنے کے ساتھ ساتھ رمضان کے وہ تمام احکامات آپ فالو کریں۔ اس مبارک مہینے میں قرآن کریم نازل اس لیے کیا گیا کہ تاکہ اس کے حلال کو، اس کے حرام کو، اس کے احکامات کو آپ سمجھیں اور باقی دنوں میں، اپنی زندگی کے باقی دنوں میں ان تمام چیزوں پہ عمل کرے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں اس مبارک مہینے میں نازل کیا۔ بہرکیف اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اعلان یہ کرنا تھا کہ انشاءاللہ پھر میں اس سال 14 تاریخ کو عمرہ کے لیے جا رہا ہوں، اور عید کے 2 دن کے بعد میری واپسی ہوگی انڈیا واپس انشاءاللہ۔ تو میری تمام پیشنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے پہلے تک آ کے اپنی میڈیسن کلیکٹ کر لیں، اور میں دن کا جو ٹائمنگ ہے، میں ظہر نماز کے بعد آتا ہوں، ظہر سے عصر تک رہتا ہوں، اور رات میں تراویح کے بعد آتا ہوں، تراویح کے بعد سے لے کے 1-2 بج جاتے ہیں رات میں۔ بہرکیف تو دونوں وقت میں سے جبھی بھی کمفرٹیبل ہے آپ آ کے اپنی میڈیسن کلیکٹ کر لیں، اور عمرہ پہ جانے کے انشاءاللہ میں اس کے ریگارڈنگ میں بھی ایک چھوٹا سا ویڈیو بناؤں گا کہ اس کے آداب کیا ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے۔ کہ مسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں رمضان کے مہینے میں عمرہ کی فضیلت بتائے۔ تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں، اچھا وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں بھول رہا ہوں کہ شاید اللہ کے نبی نے اپنے ساتھ کہا تھا کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کی فضیلت ایسی ہے جیسا میرے ساتھ آپ نے عمرہ کیا یا میرے ساتھ آپ نے حج کیا۔ بلکہ مسلم کی روایت میں صحابی کو تھوڑا سا شک ہو رہا تھا لفظ پہ کہ کیا اللہ کے نبی نے شاید اپنا نام استعمال کیا تھا کہ میرے ساتھ عمرہ کرنے کی یا میرے ساتھ حج کرنے کی فضیلت ملے گی۔ مسند احمد میں جو حدیث ملتی ہے اس میں صحابی نے یہ سیم الفاظ کے ساتھ دوسرے صحابی ہیں وہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جو رمضان کے مہینے میں عمرہ کرے گا گویا ایسا ہے جیسا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا یا میرے ساتھ عمرہ کیا۔ بہرکیف اس کی اور ڈیٹیل انشاءاللہ تعالی عمرہ کی فضیلت اور بہت بہترین چیز جو زمین میں کائنات میں بہترین افضل ترین عبادتوں میں سے جو عبادت ہے وہ ہے روضہ رسول کی حاضری۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ دن نصیب کرے کہ افضل ترین عبادتوں میں سے ہے کہ آپ روضہ رسول پر جائیں اور وہاں سلام کریں۔ ایک کتاب ہے فضل الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں اللہ کے نبی کے روضے پر جانے کا وہاں کے آداب بیان کیے گئے ہیں اور ریاض الجنت کے آداب بیان کیے گئے ہیں، مدینہ کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت بھر دے، اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت مکہ سے زیادہ بھر دے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مدینے کی پریشانیوں پر صبر کرے گا میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا۔ پھر مشہور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس کے لیے ممکن ہو وہ مدینے میں سکونت اختیار کرے اور مدینے میں موت کی دعا کرے۔ حضرت عمر کی مشہور دعا، حضرت عمر دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت دینا اور مدینے میں موت دینا۔ یہ حضرت عمر کی یہ دونوں دعا اللہ کے نبی نے قبول کی، حضرت عمر کی یہ دونوں دعا اللہ نے قبول کی کہ ایک تو حضرت عمر کو اللہ نے شہادت کی موت دی اور مدینے میں موت دی، اور پھر اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ریاض الجنہ میں حضرت عمر کو دفن ہونے کا اللہ نے وہ شرف نصیب کیا۔
بہرکیف ایک بہت لمبی تاریخ ہے، اس پہ آگے عمرہ کے بارے میں اور آگے کا ویڈیو انشاءاللہ، یہ دیکھیے یہ بہت بڑا ویڈیو ہو گیا، یہ 10 منٹ کا ویڈیو ہو گیا ہے۔ بہرکیف اس کی لنک میں ڈال دوں گا اپنے واٹس ایپ پہ، اس کے بعد آگے کا جو ویڈیو ہے آپ میرے یوٹیوب کے چینل پہ جا کے دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ۔ اس کے سارے احکام، سارے آداب انشاءاللہ، عمرہ پہ جانے کا طریقہ اور وہاں پہ عمرہ کرنے کا طریقہ، اس کی دعائیں، مدینہ میں کیا احکامات ہیں، روضہ رسول کی حاضری پر کیا پڑھنا ہے، ریاض الجنہ کے کیا آداب ہیں انشاءاللہ، اور آپ تمام لوگوں سے دعا کی درخواست ہے۔ میں انشاءاللہ ارادہ ہے میرا، میں جاؤں گا 14 تاریخ کو، اس کے بعد واپسی 2 تاریخ کی ہے، مدینہ میں اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو مدینے کی اور اپنے گھر کی حاضری نصیب کرے، روضہ رسول کی زیارت نصیب کرے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں پر، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں پر اور سیریا کے مسلمانوں پر، لبنان کے مسلمانوں پر، اور دنیا کے جس بھی گوشے میں مسلمان مظلوم ہیں، مسلمان ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، مسلمانوں پر رحم فرما اور مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔